فرماتے ہیں الفتاح، یہ اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے لیے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے جو کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمیں کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بقعے نور بن گیا، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا، کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا۔ اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا، اتنا نور کہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر لی۔ تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ عرض کیا حضور کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے، بخیل کہتے کنجوس، فرمایا کنجوس ہے وہ شخص۔ آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا، دامن میں کس کے چھپے گا؟ یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ غور کیجیے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں، تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے، میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر
इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। हमें तो दीदार भी करना है और आका से मुलाकात भी करनी है। हाँ, नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी पीना है इंशाअल्लाह। आका के करम से इंशाअल्लाह पुल सिरात से डरते हुए नहीं, इंशाअल्लाह झूमते हुए वजद करते हुए गुजरना है। सैयदी आला हजरत भी कमाल है ना, हैं? लोग कहते हैं, वाकई रिवायतों की मजमून है कि लोग पुल सिरात पर चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, डर रहे होंगे, क्योंकि उनके सामने लोग कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे ना। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल ब्रिज, ऐसा कोई पुल दुनिया में नहीं है, ना हो सकता है। जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, अंधेरे में डूबा हुआ, तलवार से तेज, बाल से बारीक, लोग घबराए हुए होंगे। मगर मेरे रजा से पूछो, कहते घबराना किस बात का है, आका भी तो वहां होंगे ना। और नबी पाक पुल सिरात के किनारे अल्लाह की बारगाह में रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हो। तो आला हज़रत कहते हैं डरते हुए नहीं गुजरना। आप कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु। दुरूद पाक को ना छोड़ें, दुरूद पाक को थाम लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दुनिया में भी बरकतें देखेंगे और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी इसकी बरकतें देखेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है हौज़े कौसर पर मेरे पास कुछ गिरोह आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिनको मैं कसरते दुरूद की वजह से पहचानूंगा। तो दुरूद पढ़ेंगे तो पहचान होगी ना, है इंशाअल्लाह। तो दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, आशिक अकबर हैं। मर्तबा क्या है? अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी कायनात में अंबिया और रसूल के बाद अगर कोई सबसे अफजल हस्ती है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अच्छा, आप ईमान सबसे पहले लाने वालों में से हैं। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। मैं आज आपकी दो बड़ी कमाल की बिजनेस डील्स बताना चाहता हूं, जिस पर आपको टॉन्ट किया गया, जिस पर आपको तंज किया गया। आज किसी कारोबारी आदमी को कोई दूसरा कारोबारी आदमी कहे कि यार तुम बड़े कारोबारी बनते हो, इतना महंगा सौदा ले आए हैं, ऐसा घटिया माल ले आए, इतना घाटे का सौदा किया, तो बिजनेसमैन को फील होता है कि यार दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये बड़े कमाल के बिजनेसमैन थे।